ہر سال جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے اور بقرعید کا جب بھی موقع آتا ہے تو کچھ اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے، کہ جن لوگوں کا ہر وقت یہی کام ہے کہ مسلمانوں کے تہواروں پر، مسلمانوں کے رسم و رواج پر انگلی اٹھانا ہے۔ اب بقرعید کا موقع ہے، دوسرے مذہب کے ماننے والے نکلنا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھو بقرعید آ رہی ہے، عید قرباں کا موقع ہے، اب یہ لوگ جانوروں کی ہتیا کریں گے، بے زبان جانوروں کو یہ کاٹیں گے۔ ان مسلمانوں کے دلوں میں بالکل بھی رحم نہیں ہے، لیکن میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے مسلمانوں کے تہواروں پر مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا ہے رب کریم کی جانب سے، اس پر جو انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے اندر بھی جھانک کر کے دیکھیں کہ جانوروں کو کاٹنے کا جو معاملہ ہے صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے مذہب میں بھی بلی کے نام پر ہر سال لاکھوں جانور کاٹے جاتے ہیں، ہر سال لاکھوں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، بے رحمی کے ساتھ میں ان کو کاٹا جاتا ہے۔ اور بھی آپ دوسرے مذاہب کو اٹھا کر کے دیکھیں، کسی نہ کسی تہوار کے موقع پر اپنے کسی نہ کسی معبود کے نام سے وہ جانوروں کو کاٹتے ہیں، لیکن اس وقت انہیں جانوروں پر رحم نہیں آتا کہ تمہیں جانوروں سے کتنی محبت ہے، تمہیں جانوروں سے کتنا پیار ہے۔ اس وقت وہ پیار کہاں چلا جاتا ہے جب تم اپنے کسی نہ کسی معبود کے نام سے لاکھوں جانوروں کو کاٹ دیتے ہو، ان کی بلی چڑھا دیا کرتے ہو۔ لیکن جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے بس بدنام کرنے کے لیے کہ دیکھو اب یہ سڑکوں پر کاٹیں گے، اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں، اور گزارش ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جب بھی قربانی کا موقع آئے آپ قربانی کریں تو بڑے احتیاط کے ساتھ میں۔ مسلمانوں، آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام آپ نہ کریں کہ جس سے آپ کو نقصان پہنچے اور اس کا پچھتاوا آپ کے سارے پریوار کو ہو، کیونکہ ہر طرف آپ کے مخالف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہوشیاری کے ساتھ میں آپ کسی بھی کام کو کریں، بالکل خبردار ہو کر کے کریں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر سال ایک موقع ایسا آتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ تم اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرو، جو جانور تم پر حلال کر دیے گئے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ اور میرے عزیزوں، ایک بات پر آپ غور کرنا، روزانہ لاکھوں بکریاں، لاکھوں بھیڑیں، لاکھوں بڑے جانور روزانہ لاکھوں کی تعداد میں کاٹے جاتے ہیں۔ اللہ کے نام پر روزانہ نہ جانے کتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، لیکن آپ کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی جا کر کے دیکھو تو آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ جو لاکھوں کی تعداد میں کٹ رہے ہیں لیکن ان کے اندر کمی نہیں آتی ہے۔ ایک حساب سے دیکھا جائے تو ان کی اتنی پیداوار بھی نہیں ہے، ان کے مقابلے جو وہ جانور ہیں کہ جو حرام ہے مسلمانوں پر، جن کا گوشت حرام ہے، ان کی پیداوار بھی زیادہ ہے، لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی تعداد ان جانوروں کی ہے کہ جو اللہ نے مسلمانوں پر حلال کیے ہیں۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں کٹ بھی رہے ہیں لیکن کمی نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو چیز یا جو جانور اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے یا اللہ کی راہ میں جو چیز خرچ کی جاتی ہے اس میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ رب کے نام کی برکت سے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نام خدا کی برکتیں ہیں کہ اس چیز میں برکتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ قربانی کے موقع پر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں پر اللہ کو ماننے والے بستے ہیں۔ اللہ کے نام پر قربانی کے موقع پر ان 3 دنوں میں کروڑوں جانور کٹ جاتے ہیں، لیکن آپ 3 دن کے بعد میں پھر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ کروڑوں جانور چلے گئے، لیکن میرے عزیزوں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہاں کوئی چیز اس دنیا سے کم ہوئی ہے، بلکہ اس میں اور زیادہ برکتیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ نے ان کی نسلوں میں برکتیں رکھی ہیں، یہ بات حقیقت ہے میرے عزیزوں۔ کبھی بھی آپ اس چیز کو آزما کر کے دیکھیں، آپ کا مال ہو
یا اور بھی کوئی چیز ہو کہ جو آپ رب کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا خرچ کرتے آ رہے ہیں، آپ نیک نیت کے ساتھ میں اگر کر رہے ہیں تو آپ کی اس چیز میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں نا یار کہ ہم مسجد میں پیسے دے دیں گے، مدرسے میں پیسے دیں گے تو ہمیں بینیفٹ کیا ملے گا، کیا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا؟ تو یقین جانو میرے عزیزو، آپ یہ نہ سوچو کہ یہ پیسے ہم نے دے دیے، ہمیں بظاہر کچھ نظر نہیں آیا، اللہ اس تھوڑے سے خرچ کرنے کے بدلے میں آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا، اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن نیت آپ کی صاف ہونا چاہیے، نیک نیت کے ساتھ میں۔ اسی طریقے سے کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں رب کے نام پر، اور یہ نام خدا کی برکتیں ہیں کہ ان جانوروں کی نسلوں میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ پھر وہ اتنی تعداد میں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ مال دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ وہ کم کس طریقے سے ہوتا ہے، تو کہیں پر پریشانیاں آ گئیں، بیماریوں کا معاملہ، اور بے وجہ جہاں پر نہ خرچ ہونے والا معاملہ ہے وہاں بھی وہ پیسہ لگ جایا کرتا ہے، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ مال فنا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے، نہ جانے کتنا جھوٹ لوگ پھیلاتے ہیں، کس کس طریقے سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس سال قربانی کا معاملہ نہیں ہوگا، قربانی نہیں کرنے دی جائے گی، حالانکہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ آپ بڑے احتیاط کے ساتھ میں اپنے مکان کے اندر ہمیں ہر عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہماری ذات سے، نہ ہمارے قول سے، نہ ہمارے فعل سے، کسی بھی بات سے ہماری کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے عزیزو، اپنا ایسا کردار پیش کرو، ایسے اخلاق پیش کرو کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو انہیں حقیقت میں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق ہے، یہ نبی کا امتی ہے۔ مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں۔